فیئر جو ہے اس کو ذہن سے نکالنا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے دوبارہ انڈور نہ جانا پڑے. یہ ڈر کیوں ہوتا ہے بندے کو کہ مجھے دوبارہ کہیں انڈور نہ جانا پڑے؟ یہ ڈر کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو آپ اس سے دور رہنا چاہو گے نا. دور رہنے کا مطلب ہے کہ ایسے اسباب پیدا نہیں کریں گے کہ آپ کو دوبارہ آنا پڑے. ٹھیک؟ تو اگر آپ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ پھر آپ کو آنا پڑتا ہے اور آپ کو بیچ میں خطرہ ہوتا ہے کہ میں ایسے اسباب پیدا کر دوں گا کہ مجھے اندر جانا پڑے گا، پر میں اندر جانا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کو یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں ایسے اسباب پیدا نہیں کروں گا. آپ کو کانفیڈنس ہوتا تو پھر ایسی سوچ ہی نہ آتی. تو جیسے اگر آپ یہ سوچنے لگو کہ نشے کے بغیر زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے تو پھر کوئی اور بات ہوگی. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے نشہ کیا تو مجھے ریہیب جانا پڑے گا اس لیے میں نشہ نہیں کرتا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سوچیں کہ نشے کے حوالے سے اگر آپ سوچیں کہ میں نہیں کروں گا تو میری زندگی پھولوں کی طرح کھل اٹھے گی. یہ آنی چاہیے نا سوچ، اس میں میرا فائدہ ہے. یہ گھر والوں کا کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کی والدہ کا کوئی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی بیوی کا کوئی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر میں نے نشہ کیا تو مجھے ریہیب جانا پڑے گا. نشہ تو میں کرنا چاہتا ہوں پر ریہیب میں نہیں جانا چاہتا، چلو ابھی میں نہیں کرتا، دیکھتا ہوں کب تک بادل چھائے رہتے ہیں، جب بادل چھٹ جائیں گے تو پھر میں نشہ کروں گا. اس طرح کی کوئی سوچ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیملیز پہلی دفعہ جتنی دیر کرتی ہیں علاج تک لانے میں، وہ اس پہ ہی بہت پچھتا رہی ہوتی ہیں. دوبارہ ایک دفعہ کوئی جب راہ دیکھ لیتا ہے بحالی کی یا نشے سے نجات کی، جب امید پیدا ہو جاتی ہے، جب معاملہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، تھوڑی پروگرس ہوتی ہے، تو گھر والے پھر اس چیز کو اچھی طریقے سے ابزارب کرتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بھی کہیں ولنگ بیس سے دور کر دیا جائے، اور ساری جو محنت ہے، انرجی ہے، ان چیزوں پہ خرچ ہوتی رہتی ہے کہ کیسے گھر والوں کے درمیان اور ولنگ بیس کے درمیان کوئی دیوار کیسے کھڑی کرنی ہے، کمیونیکیشن کیسے روکنی ہے، اور اس کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. اور گھر والے کافی تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، کافی مان بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جب نشے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سارے گھر میں تکلیف پھیل جاتی ہے تو پھر وہ تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں. پھر وہ بات کرتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں، کیونکہ تکلیف بولنے پہ مجبور کرتی ہے. تو وہی اہل خانہ یا فیملی ممبر جن کو پکا کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ مجھے ریہیب نہیں بھیجنا، ان سے رابطہ نہیں رکھنا، اور جنہوں نے حامی بھری ہوتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے رابطہ اور دوبارہ نہیں بھیجیں گے، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہی گھر والے رابطہ کرتے ہیں اور وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے جو کہ آپ نہیں چاہتے. کیونکہ جتنی تکلیف نشے کی بیماری میں آپ اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، اتنی تکلیف گھر والے سہ نہیں سکتے. مطلب آپ جتنی بھی تکلیف دے سکتے ہیں نا، وہ اس بیماری کے اندر کافی زیادہ صلاحیت ہے کہ جی، یعنی جتنی گھر والوں کی تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس بیماری میں اس سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت ہے. جتنی گھر والے برداشت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ تکلیف جب ان کو ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی چارہ کرتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں.